آج کل ہر عورت پریشان ہے کہ اس کے گھر میں سکون نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے یا اس کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ گھر سے برکت اور سکون کا خاتمہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں شوہر کے دل میں اچانک نفرت پیدا ہونے لگتی ہے؟ بچوں پر آخر کس بات کا سب سے برا اثر پڑتا ہے اور وہ کون سا مسئلہ ہے جو ہنستے کھیلتے گھر کو طلاق یا علیحدگی کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے؟ یہاں تک کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی کیوں ہے؟ ان سب بڑے مسائل کے پیچھے کوئی بہت بڑا جادو ٹونا نہیں، دشمن نہیں، بلکہ غصے میں بولے گئے ہم خواتین کے صرف ایک جملہ ہے۔ جب ہم شوہر سے کہتی ہیں کہ جب سے آپ کے پاس آئی ہوں میں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میری زندگی برباد ہو گئی، یا مجھے آپ سے شادی کر کے کبھی سکون نہیں ملا ٹینشنوں کے علاوہ، یا یہاں رزق کی تنگی ہے، یا کچھ بھی، شوہر کی ناشکری، غصے میں کیے گئے ہمارے وہ الفاظ جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ سننے میں یہ عام سا غصے کا جملہ لگتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کے جو بھیانک نقصانات بتائے گئے ہیں، آج انہیں سن کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ آپ جانے انجانے میں کتنی بڑی غلطیاں کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرتا، آپ کی عبادات قبول نہیں کرتا، آپ کے سارے کام الٹے پڑ جاتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گی شوہر کی ناشکری کے بارے میں، یا شوہر کو غصے میں کہے گئے ان الفاظ کے بارے میں جو اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ دیکھیے، اسلام میں اپنی بیوی کا اپنے شوہر کو یہ کہنا کہ جب سے آپ کے پاس آئی ہوں میں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی یا میری زندگی برباد ہو گئی، سخت پسندیدہ نہیں ہے، اور اسے شوہر کی ناشکری کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس برائی کے بارے میں واضح حکم موجود ہے۔ حدیث نبوی اور شوہر کی ناشکری۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی باتیں کہنے والی خواتین کو سخت وارننگ دی ہے کہ جہنم میں اکثریت کا سبب۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو، پھر وہ تم سے اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات دیکھ لے تو کہتی ہیں کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا جو اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی جبکہ وہ اس سے بے نیاز آزاد بھی نہیں ہو سکتی۔ استغفر اللہ۔ نیک بیوی کی نشانی سورہ النساء آیت 34 میں فرمایا گیا ہے کہ نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں اور شوہروں کی غیب حاضری میں بھی ان کے حسب و نسب، مال اور گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ شوہر کو طعنہ دینا یا اس کی عزت و محنت کو برباد کہنا اس صفات کے خلاف ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام ایک متوازن دین ہے۔ اگر بیوی یہ باتیں کسی سخت ظلم، جسمانی یا نفسیاتی تشدد یا شوہر کی طرف سے حقوق کی شدید پامالی کی وجہ سے کہہ رہی ہے تو مرد پر بھی شرعی گرفت ہے۔ اچھا سلوک کرنے کا حکم قرآن فرماتا ہے اور ان بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے غصے کی حالت میں بھی عام طعنہ بازی سے گریز کریں، کیونکہ اس سے پچھلی تمام نیکیاں اور محبت مٹی میں مل جاتی ہے اور گناہ الگ ہوتا ہے۔ سخت پریشانی میں، غصے میں بھی اپنے شوہر سے ایسے الفاظ کہنے سے گریز کیا کریں، کیونکہ اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ جہنم کا سبب، جیسا کہ پہلی حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ایسی باتیں اور یہ رویہ خواتین کو جہنم کی طرف لے جانے کا ایک بڑا سبب بنتا ہے۔ استغفر اللہ۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام نیکیوں کا برباد ہونا، جب بیوی یہ کہتی ہے کہ
میں نے کبھی بھلائی نہیں دیکھی تو وہ شوہر کے سالوں کے احسانات، خرچے اور محبت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اسلام میں کسی کے احسان کی ناشکری کرنا نیکیوں کے ثواب کو کم یا برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی اور ناشکری کا عذاب۔ شوہر کے ذریعے ملنے والی نعمتوں کی ناشکری دراصل اللہ کی ناشکری ہے۔ سورہ ابراہیم کے مطابق ناشکری کرنے سے گھر سے برکت چلی جاتی ہے اور انسان اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ۔ جب تک ایک بیوی اپنے شوہر کو ناحق ستاتی ہے یا اس کے دل آزاری کرتی ہے تو اس کے نفل عبادت اور دعائیں اس طرح قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شوہر کو راضی نہ کر لے۔ دنیاوی اور گھریلو نقصانات ہوتے ہیں۔ گھر سے برکت اور سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں ایسی باتیں بولی جائیں وہاں سے سکون بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ گھر ایک سکون کی جگہ ہے۔ سکون کے بجائے جھگڑے کے گھر بن جاتے ہیں۔ شوہر مرد ہونے کے ناطے گھر کے لیے محنت کرتا ہے۔ جب اسے یہ سننے کو ملے کہ اس کی محنت کی کوئی قدر نہیں ہے تو اس کے دل میں بیوی کے لیے محبت ختم ہو جاتی ہے اور نفرت یا دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ گھر کے یہ ماحول بچوں کی تربیت اور ان کی ذہنیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ بچے مرد اور عورت کے رشتے کی عزت کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا ایک ہی حل ہے، اگر شوہر سے کوئی شکایت ہو تو مخصوص بات پر بات کریں، پوری زندگی یا پچھلی تمام بھلائیوں کا انکار نہ کریں، غصے میں استغفر اللہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ۔ ہمیشہ یہ کہنا کہ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں میری زندگی برباد ہو گئی، میری خوشیاں ختم ہو گئی، یا مجھے یہاں کبھی سکون نہیں ملا، یا مجھے کبھی آپ سے کوئی بھلائی نہیں ملی، اپنے شوہر کو کہنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے اپنے شوہر کی ناشکری سے گریز کیا کریں اور ایسے الفاظ بولنے سے پہلے سوچا کریں اور استغفر اللہ کرا کریں زیادہ سے زیادہ۔ اگر کوئی بات بری لگے تو اپنے شوہر کو بتایا کریں کہ مجھے آپ کی یہ بات بری لگی، یا یہ عادت آپ کی اچھی نہیں ہے، یا آپ کی وجہ سے جس گھر میں میں آئی ہوں مجھے اس گھر میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کو بیٹھ کر سولو کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ لیکن شوہر کی ساری نیکیوں کو، محبت کو، پیار بھری باتوں کو، ان کے احسانات کو سب کچھ بھول کر کہہ دینا کہ مجھے کبھی سکون نہیں ملا، مجھے کبھی بھلائی نہیں ملی، اللہ کو ناشکری لگتی ہے اور یہ بات اللہ کو بالکل پسند نہیں آتی۔ اس سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور گھر سے برکت بھی اڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو ناپسند ہے وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور جیسا بھی جس حال میں بھی اللہ نے آپ کو رکھا ہے زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ بے شک اللہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں اپنے اچھے نصیب کی اور اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔